حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں وسیلہ اور فضیلت کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ عبد المنان انڈیا سے۔ جی بالکل صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد، اس میں نبی کے لیے فضیلت اور وسیلہ کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو نبی نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ تو اب یہی نہیں کہ صرف آپ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جیسے نبی کے لیے یہ دعا مانگنے سے آپ کی شفاعت لازم ہوتی ہے، ایسے ہی بہت سے کام ایسے جن سے آپ شفاعت سے محروم بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا پہلے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہوں سے نہیں بچ رہا اور صرف اذان کے بعد کی دعا پر اکتفا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دعا مانگوں گا تو شفاعت پکی واجب ہو جائے گی، تو یہ غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کے بھی تو بہت سارے اسباب ہیں نا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آپ کو حکیم صاحب کوئی معجون دیں طاقت کی اور کہیں، یا کوئی ڈاکٹر طاقت کا سیرپ دے کہ یہ 2 چمچ جو پیے گا تو اتنی پاور آ جائے گی اس میں۔ آپ نے کیا کیا، وہ تو 2 چمچ اس کے تو پی رہے ہیں لیکن 6 چمچ زہر کے بھی پی رہے ہیں شام کے وقت۔ اب بجائے طاقت آنے کے ختم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کو بلا بلا کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے تو بولا تھا 2 چمچ سیرپ کے پی لیا کرو ایسے ہو جاؤ گے، میں تو ایسے ہونے، میں تو جیسے پہلے تھا اس سے بھی گیا۔ تو ڈاکٹر بلا کے پوچھے گا بھائی اس کے علاوہ کیا کیا کر رہے ہو؟ آپ کہیں بھائی میں 6 چمچ شام کو زہر کے بھی پیتا ہوں۔ تو کہے گا کمبخت، جب میں نے 2 چمچ جو طاقت کے کہے تھے تو وہ زہر سے تو بہرحال ایوائڈ کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو بچنا ہے۔ تو اسی طرح گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ پھر جو ہے یہ جو دعا ہے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے، وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ شیرینہ خان، بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی۔ تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا، بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، تو پھر تو اس ٹب سے آپ انہیں غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں۔ ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں۔ اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نل کا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے۔